بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت افغان اور چین کے وزرائے خارجہ پر مشتمل سہ فریقی اجلاس میں 5 نکاتی معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی اور صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان اور چینی ہم منصب وزرائے خارجہ کی آمد کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ چین ہمارا دیرینہ ہمسایہ اور آزمودہ دوست ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں سیاسی تعلقات، افغان امن عمل، سیکیورٹی تعاون پر بات چیت ہوئی، تاہم ہم افغان امن عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے امید ظاہر کی کہ وہ اگلے مرحلے میں افغانستان اور پورے خطے میں پائیدار امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کی جانب پیش رفت کریں گے۔ سہ فریقی اجلاس میں آئندہ مذاکرات بیجنگ میں کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ تینوں ممالک کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچز بھی ہوں گے۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ نے تورخم سرحد کو 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے افغان صدر اشرف غنی کو دوبارہ دعوت دی۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں افغان امن عمل پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ افغان امن عمل کے حوالے سے تینوں ممالک میں 5 نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ انہوں نے اجلاس کے انعقاد اور بہترین میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ چین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امن و امان کے لیے علاقائی رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ چین نے افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر تاجروں اور لوگوں کی سہولت کے لیے کولڈ سٹوریج، طبی مراکز، امیگریشن کاؤنٹرز اور واٹر سپلائی اسکیم میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے کہا کہ حکومت امن مذاکرات کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے ہے، تاہم طالبان کو بھی امن مذاکرات میں اپنے مکمل خلوص کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی جانب سے معصوم افغان لوگوں کا قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور شعبہ ہائے زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ صلاح الدین ربانی نے کہا کہ گزشتہ 3 مراحل پر مشتمل مذاکرات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا، جس میں سیکیورٹی سے متعلق معاملات قابل ذکر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے مابین 2 طرفہ تعلقات میں مزید بہتری کی گنجائش ہے تاکہ خطے میں پائیدار کامیابی کے مزید دروازے کھلیں۔ سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی سے متعلق انہوں نے کہا کہ سہ فریقی انسداد دہشت گردی پر مشتمل MOU پر عمل درآمد کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان دہشت گردی سے متاثر ہونے والا فرنٹ لائن ریاست ہے اور انسداد دہشت گردی سے متعلق کابل کی کاوشوں کو تسلیم کیا جائے۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے بلا تفریق کارروائی ضروری ہے۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے نوجوان سفارتکاروں کی تربیت اور صلاحیت کو نکھارنے کے لیے جونیئر ڈیولپ ایکسچینج پروگرام پاکستان میں اکتوبر 2019 سے شروع کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف مزید تعاون بڑھانے پر زور دیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ اپنی اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ سہ فریقی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تینوں ممالک کے مابین انسداد دہشت گردی پر مشتمل MOU پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور اس ضمن میں ابتدائی منصوبے کی فہرست تیار کی جائے۔ چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کے تیسرے دور میں شرکت کے لیے چینی اور افغان وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچے تھے۔ تینوں ممالک کے درمیان سہ ملکی وزرائے خارجہ مذاکرات کا تیسرا دور آج پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا، جبکہ پاکستان آمد پر ان کا خیر مقدم بھی کیا۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان خوبصورت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس کے ساتھ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے اور ان کا استقبال بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا۔
خیال رہے کہ سہ افریقی مذاکرات کے ایجنڈے میں سیاسی تعلقات، افغان امن عمل، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی، ترقیاتی تعاون اور باہمی روابط کا فروغ شامل ہے۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ چین، افغانستان، پاکستان وزرائے خارجہ مذاکرات کا مقصد باہمی مفاد کے امور بالخصوص معاشی ترقی اور امن و سلامتی پر تینوں ممالک میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ سیاسی اعتماد سازی، ترقی و تعاون اور روابط کے فروغ کے حوالے سے یہ سہ ملکی مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں تینوں ممالک کے مابین یکساں مفادات کے امور پر زیادہ بہتر ہم آہنگی سامنے آئے گی۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ان کے چینی اور افغان ہم منصب کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جہاں ہم چین کے ساتھ اپنی مشرقی سرحد اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے ہوں گے، وہیں ہمیں مغربی سرحد افغانستان کی صورتحال اور پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سہ افریقی مذاکرات کے اس فورم کی اہمیت آئندہ وقت میں مزید بڑھ جائے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان پاکستان کی تجارت سے فائدہ حاصل کر سکے گا، تاہم خواہش ہے کہ وہ پاک چین اقتصادی راہداری اور گوادر سے مستفید ہو سکے۔ خیال رہے کہ ان مذاکرات کا پہلا دور 2017 میں بیجنگ جبکہ دوسرا دور دسمبر 2018 میں کابل میں منعقد ہوا تھا۔